لیا تھا. اتنا ٹائم ابھی نہیں ہوا تھا, دن باقی تھے, لیکن اس نے اس طرح سے کیا. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب اس طرح سے کہا انہوں نے, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی وقت باقی ہے اور تمہیں وقت ادا کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ادا کریں. تو انہوں نے وہ رقم ادا کر دی جو قرض لیا تھا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور زیادہ دینے کے لیے فرما دیا, تو انہوں نے اور بھی زیادہ دے دیا. تو وہ زید بن ثنا نے پوچھا کہ اے محمد, مدینے کا واقعہ ہے, ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے, اس وقت کا واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ اے محمد, جو رقم میں نے دی تھی وہ تو واپس کر دی آپ نے, بڑھ کر کیوں دی؟ تو انہوں نے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جب غلط تیور اختیار کیے اور مجھے اس طرح کی بات چیت کی تو عمر نے تمہیں گھور کر دیکھا, اس لیے میں نے ان سے کہا کہ تمہیں خراب دکھا ہوگا, اس لیے کچھ اور بھی زیادہ دے دیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ اخلاق دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ اس جگہ سے اس جگہ کی طرف میں ہجرت کریں گے جو کھجوروں والی بستی ہوگی. تو وہ تو میں نے پا لیا تھا, لیکن دوسری چیز جو میں نے دیکھنا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے اعلیٰ اخلاق کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گا تو وہ اس کے ساتھ اور اچھا سلوک کرے. تو میں نے جانچنا تھا کہ آپ کے اخلاق, اس لیے کہ میں نے ہماری کتاب میں یہی پڑھا تھا. تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ کے آخری پیغمبر, آخری رسول ہیں جو ہماری توریت میں لکھا ہے, لہذا مجھے توبہ کرائیے, کلمہ پڑھائیے, میں داخل اسلام ہوتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے زید بن ثنا کو داخل اسلام کیا اور وہ بھی صحابی رسول کے منصب پر فائز ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق ہے جس کو دیکھ کر ایک ایک آدمی اسلام قبول کرتا تھا. تو یہ اسلام جو پھیلا ہے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے, تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا, جنت میں دو چیزوں کی وجہ سے لوگ زیادہ داخل ہوں گے. جنت میں گروہ کے گروہ داخل ہوں گے, بہت سے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو جنت میں داخل ہونے کی دو وجہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. ایک وجہ یہ کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں, خوف خدا کی وجہ سے لوگ داخل جنت ہوں گے. اور ایک بڑی تعداد جو جنت میں داخل ہوگی وہ حسن اخلاق کی وجہ سے ہوگی. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. تو بندہ اچھے اخلاق کی وجہ سے بہت کچھ پا لیتا ہے, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے وہ ثواب پا لیتا ہے جو بندہ رات بھر کھڑے رہ کر نماز پڑھتا ہے, دن بھر روزہ رکھتا ہے. کتنی بڑی عبادت ہے, ساری رات جاگ کر عبادت کرنا, نماز پڑھتے رہنا, پھر دن بھر روزہ رکھنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ثواب دیتا ہے کہ اتنی عبادت کیا ہے کہ رات بھر کی نمازیں پڑھ رہا ہے, دن بھر روزے رکھ رہا ہے, تو کتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے جو بندہ اچھے اخلاق کا پیکر ہوتا ہے, اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے. تو اچھے اخلاق کیا ہے؟ اچھے اخلاق لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا ہے, نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کر لیتا ہے, ارادہ کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو نرمی عطا کر دیتا ہے. تو جس کے پاس نرمی ہے وہ شخص کامیاب ہے, اور جس کے پاس نرمی نہیں ہے, سختی ہے, تند مزاجی ہے, کڑوے جملے ہے, تو وہ شخص بھلائی سے محروم ہے. حدیث شریف میں جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا. تو اللہ جس کا بھلا چاہتا ہے اس کو نرمی دے دیتا ہے, وہ لوگوں پر رحمت بن جاتا ہے, لوگوں کے لیے شفقت والا بن جاتا ہے. کسی کے دکھ میں کام آنا, کسی کی تکلیف میں مدد کر دینا, کوئی بھی زاویے سے ہو. اور امانت داری اس کے اندر ہوتی ہے. امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی اس کے پاس رکھا ہے تو پھر وہ اسی وقت میں جب وہ چاہتا ہے اس کو لوٹا دے, اور جیسی کنڈیشن میں دیا ویسے واپس کر دے. یہ امانت ہے. تو امانت کے طور پر کوئی چیز رکھاتے ہیں, یہ میرا موبائل ہے, رکھیے, میں شام میں آ کے لے لیتا ہوں. اب اس کو معلوم ہی نہیں, انہوں نے پاسورڈ ڈالا, کھول کر اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ خیانت ہو گیا. کسی نے خط دیا کہ یہ خط وہاں تک پہنچا دے, تو بیچ میں خط کھول کر پڑھ لے رہے ہیں, یہ حرام. تو یہ امانت میں خیانت ہے. تو یہ جس کے اندر امانت داری نہیں, اس کے اندر دینداری نہیں. کوئی ایس ایم ایس پڑھ رہا ہے تو اس طرح سے نظر کر کے اس کا ایس ایم ایس پڑھنا حرام ہے. اس طرح سے کہ لوگوں کا ایس ایم ایس پڑھنا بڑا کبیرہ بنا ہے. خفیہ خطوط پڑھنا, لوگوں کے معاملات کے اندر کان لگانا کہ ان کی کیا بات ہوئی, یہ سب جائز نہیں ہے اس طرح سے کرنا. تو پہلے زمانے میں لوگ خط کو پھاڑ کر پڑھ کر پھر جو ہے اس کو برابر جوڑ کر کرتے تھے. ابھی ویسا نہیں ہے. ابھی تو آدمی جلدی میں کوئی ایس ایم ایس پڑھتا ہے تو اس طرح سے ذرا ہٹا کر آنکھیں لگا دیتے ہیں اور جھانکتے ہیں کہ اس کا خط تھوڑا میں بھی پڑھ لوں, کس کا آیا, کیا لکھا ہوا ہے, کچھ میرے بارے میں ہے کیا, کس کے بارے میں کیا بات چل رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو بھلائی والی نہیں ہے,
یہ امانت داری کے خلاف ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے۔ تو اچھے اخلاق کا جو پیکر ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں سے دور ہوتا ہے، تو امانت داری اس کے اندر ہوتی ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ تم کسی کے نمازوں کو، روزوں کو دیکھ کر اس کو دیندار نہ سمجھو، تم کسی کے نمازوں کو اور روزوں کو دیکھ کر اسے دیندار نہ سمجھو جب تک کہ اس کے اندر تم امانت داری نہ پاؤ۔ اگر اس کے اندر امانت داری ہے تو وہ دیندار ہے، اگر اس کے اندر امانت داری نہیں ہے تو پھر وہ شخص دیندار نہیں ہے۔ نمازیں پڑھ لیتا ہے، دیندار ہونا الگ، نمازی ہونا الگ ہے۔ تو نماز مکمل دین نہیں، روزے مکمل دین نہیں، تو دینداری کے اندر عبادت کے علاوہ معاملات بھی ہیں، دونوں چیزیں ملائیں گے تو دین ہوتا ہے۔ دین کے اندر اگر دیکھیں گے، کتاب کے اندر دیکھیں گے تو کیا اللہ کی کتاب میں صرف ایک ہی بات آئی ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ باتیں ہیں، یقیناً اللہ کی کتاب میں یہ باتیں ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام کتاب یہی باتوں پہ مشتمل نہیں ہے۔ کتاب کے اندر دوسری باتیں اور دوسری باتوں میں اخلاقیات پر زور دیا گیا، معاملہ داری پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان کیے، اچھے اخلاق، اچھے کردار، نرمی، شفقت، بھلائی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، آداب، اخلاق، کردار، یہ تمام باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، قناعت بھی ہے، توکل بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ بھی ہے۔ یہ تمام چیزوں کو ملانے کے بعد کہیں جا کر دین مکمل ہوتا ہے۔ دین کو اگر یہ سمجھ لیا کہ صرف عبادتیں ہیں تو صرف عبادتیں نہیں ہیں، اور ہماری عبادتیں دیکھ کر کوئی اسلام قبول بھی نہیں کرے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں ہندوستان جیسے ملک کے اندر دعوت کا کام ہو، تبلیغ کا کام ہو، اسلام پھیلے جیسے اس سے پہلے والوں نے پھیلایا ہے، ہم بھی پھیلائیں، تو ہم اپنی نمازوں کے ذریعے نہیں پھیلا سکتے۔ ہم اپنے روزوں کی بڑی تعداد رکھ کے بڑے سحری کے انتظامات اور افطار کے انتظامات کر دیں گے، اس سے اسلام نہیں پھیلے گا۔ آپ بہت بڑا انتظام کیجیے افطار کا، آپ 1000 آدمی کو کھانا کھلائیے افطار میں، اس سے بھی نہیں پھیلے گا اسلام۔ اسلام کس چیز سے پھیلے گا؟ اسلام آپ کے اخلاق سے پھیلے گا، آپ کے کردار سے پھیلے گا، آپ کے طور طریقے سے، آپ کے انداز کے، آپ کے جو لب و لہجہ ہوگا، جو لوگوں کے ساتھ گفتگو میں جو آپ کا انداز ہوگا، جو لہجہ ہوگا، وہی سے آپ کا اثر لوگوں کے اوپر آئے گا۔ اچھے اخلاق، اچھے کردار، اس کے اندر امانت داری بہت زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے۔ اور امانت داری کا مطلب یہ نہیں کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھا دی، سونا رکھا دیا، کپڑا رکھا دیا، کوئی چیز رکھا دی، وہ واپس طلب کیا، آپ نے دے دیا اس کو ٹائم پر، تو یہ امانت داری صرف کسی کو نہیں کہتے۔ امانت داری سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی مجلس میں بیٹھے، کسی محفل میں، کسی مجلس، کسی اجلاس بیٹھک میں بیٹھے تو وہ بیٹھک خود ایک امانت بن جاتا ہے۔ 5 آدمی، 4 آدمی، 10 آدمی بیٹھ کے بات کریں، وہ بیٹھک کیا ہو گئی؟ ایک امانت ہو گئی۔ اب وہ بات اس سے ہٹ کے کسی اور پارٹی کو بتانا کہ تمہارے بارے میں اس طرح کی بات ہو رہی تھی، تو یہ بندہ خیانت کر دیا۔ تو ایک مرتبہ ایک آدمی دوسرا آدمی فون پر بات کر رہے ہیں، تو یہ دونوں بات کر رہے ہیں، اور اس کو بات کرتے کرتے اس کو بلایا، کان کو لگاؤ فون، میں اس سے تمہارے بارے میں بات کرتا ہوں، یہ کیا بول رہا سنو، تو یہ بھی خیانت ہے۔ وہ آپ کے ساتھ اس کی جو بات چیت ہے وہ امانت ہے آپ کے پاس، وہ ایک چیز دے رہا ہے، وہ الفاظ دے رہا ہے، وہ بول رہا ہے، وہ جو بول رہا ہے، وہ جو بتا رہا ہے، وہ جو سنا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ امانت ہے آپ کے پاس۔ اس امانت کو آپ نے دوسرے کا کان لگا کے خیانت کر دی۔ ایک چیز جیسے پیسے دیا تو آپ تو استعمال کر لے، بعد میں دیکھیں گے، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ غلط بات ہے، بھائی ان کا پیسہ تھا، ان کو بغیر بولے کے استعمال کر لیے، یہ غلط ہے، یہاں تک تو سمجھ میں آتی ہے۔ تو ان کے الفاظ تھے جو ان کے لیے نہیں تھے، جس کو آپ سنا رہے تھے، وہ اگر دیکھتا تو پسند ہی نہیں کرتا یہ بات کو کہ میری بات کو کان کو دوسرے سے لگا کر رہے ہیں۔ تو کبھی اس طرح سے بات ہو کہ 4 آدمی بیٹھ کر سن رہے ہیں اور اسپیکر آن کر کے بات کر رہے ہیں، تو اس میں بتا دیا جائے کہ بھائی یہاں پر اور بھی لوگ بیٹھے ہیں، 6-8 آدمی بیٹھے ہیں، 4 آدمی اور بیٹھے ہیں، تاکہ وہ اپنی بات کو کہتے وقت وہ اپنی وہ محسوس کرے، بات چلنے میں اس کو جھجک محسوس نہ ہو، کہ آپ کوئی ایسی بات نہ بولتے جو مجلس میں کوئی اور بیٹھے تھے جس کے بارے میں وہ گفتگو کرتے آپ پر بھروسہ کر کے، اور آپ لائق بھروسہ نہیں ہے، آپ بے بھروسہ انسان، آپ اچانک جو ہے مائک کھول دیتے ہیں، دوسرے آدمی کو سنا دیتے ہیں، یہ بھی بد اخلاقی کا طریقہ ہے۔ تو بد اخلاقی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے کسی کا گلا پکڑ لیا، گالیاں دے رہا، جھگڑ رہا ہے، مار رہا ہے، خون نکال دے رہا ہے، اس کو بد اخلاق نہیں۔ تو یہ بد اخلاقی اس سے زیادہ رہتی ہے، یہ دقت نہیں آتی ہے، یہ اس کے بعد جھگڑے کراتی ہے، اس کے بعد فساد کراتی ہے، اس کے بعد قتل کراتی ہے۔ میں خود سنا ان کے بات کرتے وقت، اب اس کے بعد جو جھگڑا بیٹھ جاتا ہے وہ آپس میں مار لینے سے بھی نہیں ہوتا اتنا، وہ منہ پر بھی اگر بول دینا تو اتنا جھگڑا نہیں بیٹھے گا جتنا آپ اس کو اس طرح سے یقین کے ساتھ سنا دیں گے۔ آپ پلٹانا چاہیں تو بھی پلٹا نہیں سکتے بات کو، آپ نے یہاں کی بات وہاں پر اس طرح سے یقین کے ساتھ پہنچا دی، تو یہ غلط کام ہو جاتا ہے۔ تو امانت داری جس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر کسی قسم کی دینداری نہیں ہے۔ تو کوئی آدمی کو دیکھ لیں، اس کی داڑھی، اس کا نمازیں، اس کا ذکر، توبہ، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، عبادت کرتا ہے،
معاملہ داری میں کیا ہے وہ؟ تو معاملہ داری اصل چیز ہے. تو معاملہ داری میں اس طرح سے نہ ہو کہ آدمی کو ہرٹ کر دے، نقصان پہنچا دے، بلکہ بیلنس ہی ہونا چاہیے. دونوں طریقے سے بھی کسی معاملے میں کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے اور آپ اس زیادتی کا حصہ نہ بنے، کیونکہ سب سے برا آدمی وہ ہے جو برا قاضی ہے، جو غلط فیصلے کرتا ہے، جو فیصلے کرتے وقت سور دیتے کر ڈنڈی مارنے والا فیصلہ کرتا ہے. تو یہ ہے تو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر جبر کرے گا، سختی کرے گا، کون ہوں گے وہ لوگ قیامت کے دن؟ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس اختیارات تھے، جن کے پاس حکم جن کا چلتا تھا، وہ بااختیار لوگ جن کا حکم چلتا. اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد بادشاہ ہے، اس سے مراد وزیر ہے، اس سے مراد ججز ہے، اس سے مراد منسٹرز ہے، اس سے مراد ہر وہ حاکم ہے جس کا حکم چلتا ہے جو اپنی چلاتا ہے. جیسے کسی کو 2-3 اسٹار لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو بول دیتا ہے وہی حاکم بن جاتا ہے، کوئی وہاں پر گورنمنٹ اسی وہی بن جاتا ہے. انہیں بول دیا بھائی پوری پولیس اسٹیشن میں اب کسی کی بھی نہیں چلتی، اب آپ غلط تھے صحیح تھے، انہیں جو فیصلہ دے دیا نا وہ آفیسر بس ختم، اس کی بات اینڈ ہے. تو اس طرح سے حاکم چاہے وہ لوور کورٹ ہو، اپر کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو یا پھر سپریم کورٹ ہو، جو بھی جج ہے انہیں اس جگہ کا تو حاکم ہے. تو اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن لوگوں کو پکڑے گا، سختی کرے گا، تو کون لوگ ہوں گے؟ اس دن جو لوگ ہوں گے جن پر سختی اللہ تعالیٰ فرمائے گا حاکم ہوں گے. برا قاضی جو غلط، قاضی کا مطلب یہ نکاح پڑھانے والا قاضی نہیں، ججز کو بھی قاضی کہتے ہیں. پہلے زمانے میں قاضی سے مراد جج کی رہتی تھی، اب تو نکاح پڑھانے والے صاحب کا نام قاضی بن گیا ہے. تو قاضی صاحب سے مراد پہلے جج صاحب ہوا کرتا تھا. تو اس طرح کی جو معاملہ داری ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کو اچھائی پہنچی ہے، کتنے لوگوں کو برائی پہنچی ہے. اگر آپ دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کا اسوہ حسنہ، تو اس میں بھلائی بھلائی نظر آئے گی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگوں تمہارے لیے نبی کا جو طریقہ ہے وہ بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہمارے لیے فرما رہا ہے کہ نبی کا طریقہ، نبی کا انداز، نبی کا رہن سہن، نبی کا اٹھنا بیٹھنا، نبی کا گفتگو کرنا، نبی کی معاملہ داری تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نمونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز پہلے بنائی جاتی ہے، بنا کر اس کو بتاتے ہیں یہ دیکھو ایسا رہے گا، پورے چیزیں باقی کے کس طرح سے بنانا ہے. تو ایک چیز پہلے بنا کر بتائی جاتی ہے کہ یہ سیمپل ہے، تو آپ کو یہ سیمپل کے طور پر اگر پورے جتنے بھی پیسز ہیں یہ ایسے ہونا، اس طرح سے ہم دنیا میں کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نمونہ کے طور پر بھیج دیا ہے کہ یہ میرا محبوب، یہ بہترین نمونہ ہے، اب اس کی طرح تم بن جاؤ. یہ جس طرح سے بولتا ہے ایسا بولو، یہ جیسا شفقت کرتا ہے، یہ جیسے نرمی کرتا ہے، جیسے بھلائی کرتا ہے، جیسے احسان کرتا ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، جو بیوی کے ساتھ سلوک، بچوں کے ساتھ سلوک، والدین کے ساتھ سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرنا، رشتہ داریاں نبھانا، رشتہ دار اگر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں تو انہیں معاف کر دینا، عدل کرنا، انصاف کرنا، رحمت کرنا، بخش دینا، یہ تمام خوبیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اندر جمع کی، تو اس کو نمونہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہے نمونہ. اب تم اس کی مثل ہونے کی کوشش کرو کہ ان کی انداز اختیار کرو. ان کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ بس ان کے جیسا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا تم جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ایسی نماز پڑھو، میری طرح نماز پڑھو نہیں. تم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں، تمہیں جس طرح سے نظر آتا ہے، بس ویسی نماز پڑھو میں جس طرح سے پڑھتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام جو نماز پڑھتے ویسے کون پڑھ سکتا ہے؟ وہ تو نماز میں اپنا رب کا دیدار کرتے ہیں. تو ہم بس یہ دیکھ لیں کہ ہاتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسا اٹھاتے ہیں، ہاتھ کس طرح سے باندھتے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں، سجود کیسے کرتے ہیں، اتحیات میں کیسا بیٹھتے ہیں، ہمیں وہ طریقہ دیکھ لینا ہے. اب نماز کے اندر کی جو کیفیت ہوگی وہ کیفیت میں تو زمین اور آسمانوں کا جیسا فرق ہو جائے گا. ہماری نماز میں صحابہ کی نماز، پھر صحابہ کی نماز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اس میں زمین و آسمانوں کا فرق ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا صحابہ بیٹھ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو نماز تو کھڑے کر پڑھنا ہے، وہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. پوچھا کہ تو نماز بیٹھ کر کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ آپ روزے پہ روزہ رکھتے ہیں، یعنی بغیر افطار کیے صوم مثال، ایک روزے پہ دوسرا روزہ رکھنا، بغیر افطار کرنے کے پھر ایک روزہ رکھنا. تو ہم نے آپ کو اس طرح سے روزے پہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو ہم نے بھی اس طرح سے روزہ رکھ لیا ہے، تو ہم کمزور ہو گئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون میرے مثل ہے؟ مجھے میرا رب کھلاتا ہے، مجھے میرا رب پلاتا ہے، اور میں اپنے رب کے یہاں پر رات گزارتا ہوں. تو ہم کیا سمجھیں گے اس کا مطلب؟ ہماری عقل، ہماری فہم سے یہ سب باتیں باہر ہیں. جب روزہ رہے تو پھر کھلا کیسا رہا ہے، پلا کیسا رہا ہے؟ جب وہ مدینہ منورہ میں تو پھر رب کے پاس کیسے نراسا نہیں رہا؟ تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بس اتنا سمجھنا کہ وہ رب اور وہ رب کا محبوب وہ ایک ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ مسجود ہے، یہ ساجد ہے، وہ معبود ہے، یہ عابد ہے، اور وہ دینے والا ہے، یہ لینے والے ہیں، اور یہ عبادت گزار ہے اور اس کی پرستش کی جاتی ہے. فرق یہ ہے، باقی وہ دونوں ایک ہی. پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھی ہیں، تو کلمے میں بھی تو ساتھی ہیں، لا الہ
इल्लल्लाह में आखिरी में अल्लाह आता है और मुहम्मद रसूलुल्लाह में सबसे पहले मोहम्मद आता है। इस तरह से अल्लाह ने अपने महबूब के नाम को अपने नाम के साथ मिला दिया है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना इस्तेमाल इख्तियार करने का हमें रब कायनात ने हुक्म दिया है। तो बचपन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो गुजारा है उसमें जब कहीं पर झगड़ा हो जाता था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर लोगों के दरमियान में तस्वीर करते थे, फैसले करते थे और लोगों को मिला देने वाला काम और मिलनसानी वाला तरबियत देना, ये अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ऐलान नबूवत से पहले मक्का मुकर्रमा में ये काम करते और बड़ा पीरियड अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का इस तरह से गुजरा शहर मक्का में। आपने वो वाक़या नहीं सुना कि एक मरतबा काबे मुअज़्ज़मा की जो दीवारें गिर गई, फिर दोबारा जब काबे की दीवारों को तामीर किया गया, हजर अस्वद को रखने का मामला आ गया, तो फिर लोगों ने आपस में ये कहा कि हम जो है हजर अस्वद को जो रखना है हम रखेंगे। करीब था कि वो तलवारें निकाल लेंगे। हर कबीला वाला चाहता था कि हजर अस्वद को काबे के अंदर हम नस्ब करेंगे। अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ है, उस वक्त का वाक़या बयान कर रहा हूँ। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो है लोगों के दरमियान में अमीन और सादिक मशहूर है और उस वक्त में उन लोगों ने आपस में ये मशवरा किया कि कल के दिन सुबह हम यहाँ पर आएंगे और कल सुबह अव्वल सातों में जो शख्स काबे के पास आएगा उसी के हाथ से हजर अस्वद को लगा देंगे। काबे की मौजूद दीवारें तोड़ गई, अब वो नस्ब करना था खाली हजर अस्वद को। तो कहा कि ठीक है, सब कबीले के लोग अरब के मुत्तफिक हो गए, चले गए घरों को। दूसरे दिन काबे की दीवारें खड़ी है, अब आकर ठहर गए कि देखेंगे कि काबे के पास अब कौन सुबह आते हैं। तो आकर जब देखा उन्होंने तो सबसे पहले काबे मुअज़्ज़मा के पास जो दाखिल हो रहे थे वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी नबूवत का ऐलान भी नहीं हुआ है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम सबसे पहले काबे के पास है। उन्होंने कहा कि हमने कल ये फैसला कर लिया था, लिहाजा हजर अस्वद को आप नस्ब कीजिए। सब के सब मुत्तफिक थे क्योंकि आपको अमीन जानते थे, सबके सब मानते थे ये बहुत ज्यादा अमानतदार है, ये बहुत सच्चे हैं, इनके हाथ से होना चाहिए काबे का पत्थर को जो रखना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया उस वक्त में, फरमाया कि कबीले के तमाम लोग एक एक चादर के हिस्से को पकड़ लो और फिर चादर के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पत्थर को रखा। फरमाया कि सब मिलकर अब चादर को उठाओ। तो सारे कबीले वालों ने मिलकर चादर को उठा लिया। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वहां से लेकर पत्थर को नस्ब कर दिया हजर अस्वद को। तो देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का तरीका, उन लोगों की ख्वाहिश भी पूरी होगी कि हम उठाना, हर कबीला चाहता था कि हम उठाए, सब कबीले वालों ने मिलकर उठाया और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद को काबे मुअज़्ज़मा के अंदर नस्ब किया। और वो लोग खुश थे, मुतमईन थे उस बात पर कि हमने जो फैसला किया वो बड़ा अच्छा फैसला था कि देखो ये इतने अच्छे अमीन और सादिक और सच्चे आए और आकर इन्होंने काबे के अंदर पत्थर को नस्ब किया है। तो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार, ये चीज़ों के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दुनिया में क्यों आया आप खुद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे दुनिया में इसलिए भेजा कि मैं अच्छे अखलाक की तकमील कर दूं। हुस्न अखलाक की तकमील की खातिर अल्लाह ताला ने अपने हबीब को दुनिया में भेजा। वो आए ताकि अब अच्छे अखलाक में कोई चीज़ बाकी ना रहे, हर चीज़ को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अखलाकियात के सारे तरीके से मुकम्मल कर दिया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी तरीका इख्तियार करते उसके अंदर हुस्न अखलाक का पैकर उसके अंदर होते, उसमें मामलादारी के अंदर जो भी मामलादारी होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरी माँ हयात होती और वो मुझे नमाज की हालत में पुकारती, मोहम्मद, मैं नमाज में होता और मेरी माँ पुकारती तो मैं नमाज तोड़ देता और अपने वादा के पास चला जाता। तो आप बताइए ये वादा के साथ सलूक करने का तरीका बयान कर रहे हैं। शीमा जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दूध शरीक बहन है, ताई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी हजरत शीमा, वो एक मतलब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आई और इसलिए आई कि उनके कबीले के बहुत सारे लोगों को जिहाद के मौके पर कैद कर दिया गया और लेकर आ गए, मुसलमान जीत गए। वो कबीले के लोग मुशरिक थे, उन सबको पकड़कर गिरफ्तार करके लाया गया। तो वो जो है शीमा आई वहां पर, उनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन, दूध शरीक बहन। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा से ताइफ के आगे उस वादी में थे जहां पर जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बचपन गुजारा, तो शीमा ही के साथ में रहा करते थे, ताई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बड़ी बेटी। तो उन्होंने जब मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास सब गिरफ्तार किए हुए लोग हैं, तो वो आई नकाब पहनकर और आकर अर्ज किया कि मेरे कबीले के लोग गिरफ्तार किए गए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया और पूछा कि तुम जो चाहते हो दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे सारे कबीले के लोगों को आज़ाद कर दो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि ये इस तरह से, उन्होंने कहा कि रसूलल्लाह आपको इख्तियार है, रसूलल्लाह हमसे पूछने का नहीं है, आप जैसा चाहे वैसा कीजिए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सबको आज़ाद कर दिया। उन लोगों को आज़ाद करना था, उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो मुशरिकीन इस्लाम की तरफ आते हैं और जब फतह हुआ मक्का तो मुशरिकीन बड़े परेशान थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने शहर मक्का के बाहर पड़ाव डाला, दाखिल नहीं हुए रात के हिस्से में, रात में वहीं पर क़याम किया। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त में जो खैमे थे
مکے کے قریب میں جب مدینہ منورہ سے 10,000 کا لشکر صحابہ کا آیا اور مدینے سے آ کر شہر مکہ کے باہر ٹھہرا، ابھی فتح مکہ صبح میں ہونے والا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام شہر مکہ کے باہر ہیں، ہر صحابی سے ارشاد فرمایا آپ سب اپنا اپنا پکوان الگ الگ کریں، اور پھر ہر کوئی اپنے خیمے کے ساتھ میں 2 جو ہے شمع روشن کرے۔ خیمے کو روشن کرنے کے لیے 1 شمع ہوتی، ہر جگہ پر 1 شمع لگاتے تاکہ خیمہ روشن ہو، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت میں فرمایا ہر صحابی اپنے خیمے کے ساتھ میں 2 شمع لگائے روشن کریں، تو سب نے 2 شمع روشن کی۔ تو ابو سفیان اور دیگر جو مشرکین تھے مکہ کے، وہ لوگ آئے رات کے حصے میں آ کر جائزہ لیے کہ قافلہ آ کر ٹھہرا ہوا ہے، تو وہ لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ قافلے والے کتنے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہے کہ یہ لوگ رات میں آ کر دیکھیں گے کہ ہم لڑ سکتے ہیں نہیں لڑ سکتے، قافلہ کتنا بڑا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو قتل کرنا نہیں چاہ رہے تھے، تو ان لوگوں کے اوپر روب ڈال دیا، ایسا روب ڈالا کہ ارشاد فرمایا کہ خیمے دور دور رکھو اور ہر کوئی 2 شمع روشن کرو۔ تو جب وہ لوگ آ کر دور سے دیکھے تو خیمے بہت دور دور تک رات کے حصے میں، انہوں نے کہا کہ پوری وادی پوری کی پوری دوسری وادی تک خیمے خیمے ہیں اور اتنی شمع۔ اب وہ تو یہ سمجھتے کہ ہر خیمے پر ایک ہی شمع ہے، 10,000 صحابہ تھے، لیکن ان لوگوں کو جب دیکھے تو انہیں ایسا دکھا جیسے 20,000 صحابہ آ کر ٹھہرے ہوئے، اور وہ لڑنے کے لیے بھی نہیں، وہ تو ڈر گئے، سہم گئے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب شہر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ سب کے سب چھپے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے خوف کو دور کرنے کے لیے اعلان کرنے لگا دیا، اعلان فرما دیا کہ آج جو بھی کعبہ معظمہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان، اس کو نہیں قتل کیا جائے گا، حتیٰ کہ کوئی ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا جو مشرک ہے اس کے گھر میں، چونکہ اس وقت کا رئیس تھا وہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے لیے بھی رحمت فرما رہے تھے، اس کے گھر میں بھی اگر کوئی داخل ہو گیا اس کو بھی امان دے دی جائے گی، اس کو پر بھی ہتھیار نہیں چلایا جائے گا۔ یہ سن کر اس کا گھر ادھر ادھر سب کے سب لوگ بھر گئے وہاں پر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب شہر مکہ میں داخل ہوئے تو مشرکین سر جھکائے ہوئے چھپے چھپے سے تھے کہ ہم نے اتنی تکلیف دے کر ہجرت پر مجبور کیا تھا، شہر مکہ سے نکال دیا تھا، ہم نے ان کو بہت زیادہ ایذا دی تھی، ہم نے انہیں کھانے پینے کی چیزیں بند کی تھی، 3 سال شیب ابی طالب میں محصور کر دیا، سارا کا سارا سامان آنے نہیں دیا، کتنے طریقے سے ہم نے ظلم کیا مکہ مکرمہ میں، اور آج مدینے سے اتنا بڑا لشکر لے کر اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ لشکر وہ ہے جس کو چاہے اس کو کاٹ کر پھینک دے، اتنی طاقت کے ساتھ ہتھیاروں کے ساتھ شہر مکہ میں مدینے سے لشکر مسلمان داخل ہوا ہے، اب کیا کریں گے، یہ خوف تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت کو شان اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اونٹنی پر بالکل جھکائے ہوئے جا رہے تھے، ایک دم سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام شہر مکہ میں داخل ہوئے، اور پھر وہاں پر آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام مقام ابراہیم کے پاس آئے، کعبہ معظمہ کے سامنے آئے، اور اس وقت ان لوگوں سے پوچھا تم اس وقت مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو مشرکین کہنے لگے ہم آپ کو اچھا جانتے ہیں، شفقت والا جانتے ہیں، اور یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہم پر شفقت کریں گے، مہربانی کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج میں تم سے وہ کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے لوگوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ کہا کہ تم پر کوئی مذائقہ نہیں، تمہیں آزاد کیا جاتا ہے، تو ویسے ہی میں تمہیں سب کو آزاد کرتا ہوں۔ وہ جب یہ سنے تو جو گھروں سے نکل کر آئے کہ سب کو بخش دیا ہے، اتنی طاقت کے باوجود اتنا بڑا لشکر، اور کوئی ہمارے پاس تیاری نہیں ہے، اور ہزاروں کا لشکر مکمل ہتھیاروں کے ساتھ آ کر ٹھہرا ہے کعبہ معظمہ کے سامنے، 10,000 صحابہ آ کر ٹھہرے ہوئے پورے ہتھیاروں کے ساتھ، اور ڈر گئے مشرک، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کو بخش دیا ہے۔ یہ سننا تھا، سب کے سب آ کر کلمہ پڑھ رہے تھے، گر گر کر کلمہ پڑھ رہے تھے، تو جن کے پیچھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی محنت کی، 13 سال جنہیں سمجھایا، سکھایا، بتایا، بلایا، ہر طریقے سے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، لیکن وہ مسلمان ہوئے نہیں۔ 40 سال میں اعلان نبوت، 13 سال اللہ کے نبی علیہ السلام شہر مکہ میں رہے، اس کے بعد 10 سال مدینے میں رہے، تو اعلان نبوت کے بعد 23 ایئرس ٹوٹل، اس کے بعد پردہ فرمائے، تو 13 سال مکے کے اندر دعوت اور تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اور 13 سال میں بھی وہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت میں جبکہ وہ گھٹنے ٹیک رہے ہیں، اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے قتل نہیں کرتے ہوئے بخش رہے ہیں، وہ بخشش ان کو چھوڑ دینا اتنا زیادہ اثر انداز اور سب کے سب کلمہ پڑھے داخل اسلام ہو گئے، یوں اسلام پھیلا، یہ اخلاق کی بدولت پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام معاف کر دینا، چھوڑ دینا، شفقت کر دینا، تو غلطی کے اوپر پکڑ نہیں کرنا، تو اچھے اخلاق میں سے یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بگڑ جانا، یا ایسا کیوں ہے، بعض تند مزاج لوگ ہوتے ہیں، بعض آدمی ایسے رہتے ہیں
وہ بڑے تند مزاج، سخت مزاج، ان کے لب میں ایک ترشی رہتی ہے، ایک سختی رہتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی بات پر افسانہ بنائیں گے، جھگڑا کریں گے. شوہر ہے، بیوی کے ساتھ غیر ضروری جھگڑا کرے گا، دسترخوان بچھانے میں دیر کیوں ہوگی؟ ارے کس کی وجہ سے؟ روزانہ کا معاملہ ہے، کبھی دیر ہو جاتی ہے، کبھی جلدی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بگڑ جانا نہ. یہ بد اخلاقی ہے کہ آپ شوہر ہو کر بیوی پر اس طرح سے زیادتی کرتے ہیں. گھر کے اندر یہ جالا کیوں تھا یہاں پر، یہ ایسا کیوں تھا؟ اب وہی تھا تو تم بھی تو جھاڑ سکتے تھے، تو تم تو جھاڑیں گے نہیں. بیوی کے پیچھے یہ بھی کیوں نہیں کرا؟ تو تم کتنے گھنٹے کام کر رہے تھے؟ کیا تم 12 گھنٹے کام کر رہے تھے؟ 26 گھنٹے کام کر رہے تھے؟ تم 24 گھنٹے سے زیادہ کام کر رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ تو تم بھی تو کر سکتے نہیں، تمہیں یہ بھی کرنا تھا، وہ بھی کرنا. تو اس طرح سے بعض جگہ سخت مزاجی کر کے دکھاتے ہیں. وہ یوں کیوں تھا، یہ ایسا کیوں تھا. یہ ترش لہجے، یہ سخت کلامی، یہ بد اخلاقی کا طریقہ ہے. بد اخلاقی کو ظاہر کرتا ہے کہ آدمی کتنا بد اخلاق ہے. تو جو آدمی اچھے اخلاق والا ہوتا ہے وہ انسان اچھا ہوتا ہے، اور جنت میں زیادہ تعداد میں جو لوگ داخل ہوں گے وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ہوں گے. کچھ لوگ آئے اور صحابہ کرام ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہاں پر ایک خاتون رہتی ہے، وہ خاتون بہت کم صدقہ اور خیرات کرتی ہے، یعنی نفلی، اور بہت کم نماز پڑھتی ہے، یعنی نفل نماز. فرض نہیں پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا اس زمانے میں. کم نمازیں پڑھتی ہے، یعنی نفل نمازیں جو راتوں میں جاگ کر پڑھتے ہیں، وہ نمازیں بھی نفل اس کے کم ہے، اور اس کے اخلاق مگر بہت اچھے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا مقام، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، حالانکہ اس کے اخلاق اچھے ہیں اور اس کے اعمال تھوڑے. پھر صحابہ نے اس کا کہ یا رسول اللہ فلاں ایک اور خاتون ہے، وہ نمازیں زیادہ پڑھتی ہے، یعنی نفلی نمازیں، اور صدقہ خیرات بھی زیادہ کرتی ہے، لیکن وہ بڑی بد اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم. صدقہ کرتی ہے، مال خرچ کرتی ہے، نمازیں زیادہ پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، عبادت کرتی ہے، پھر بھی اس کا مقام کیا ہو گیا؟ جہنم. کیوں ہو گیا؟ نمازی جہنم میں کیسے، روزے دار جہنم میں کیسا، مال خرچ کرنے والا یہ جہنم میں کیسا؟ تینوں خوبیاں آ رہے ہیں اس کے اندر، اس کے باوجود بھی جہنم میں. وہ کون سی بد اخلاقی ہے اس کے پاس؟ تو وہ بد اخلاقی ہے لوگوں کے ساتھ لہجے خراب ہے، ترش انداز، سخت کلامی، نرمی سے محروم، بھلائی سے محروم، ڈانٹنا، ڈپٹنا، جھگڑا کرنا، کوئی معافی طلب کرے تو معاف نہیں کرنا. نہیں، دل میں ایک مرتبہ جو بیٹھ گیا، ہم جو بول دیے ویسے نہیں، وہ نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. کوئی دوسرا آدمی ریکویسٹ کرا، کوئی بات کرا تو سمجھنا سامنے والا بھی کہ بھئی یہ لوگ کیا بول رہے ہیں، چلو میں ایسا بولا تھا، ابھی ایسا بول رہے ہیں، نہیں میں ایسا نہیں، میں یہ سمجھ کر دیا تھا. بولے تو کوئی بھی اگر ایک وجہ بتاتا ہے تو اس وجہ کو قبول کرنا، اگرچہ وہ وجہ غلط کیوں نہ ہو. کوئی آدمی عذر پیش کرتا، ارے میں آپ کو بولا تھا 3 بجے اٹھاؤ بول کے، آپ اٹھائے نہیں مجھے 3 بجے، میں کتنا وقت بولا آپ کو. تو وہ 3 بجے وہ بیٹھا ہوا تھا دوستوں کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ بھول گیا، اور وہ جھوٹ بول رہا، نہیں میں سو گیا تھا، نیند لگ گئی تھی. وہ وجہ غلط بتا رہا ہے، پھر بھی چونکہ اس نے وجہ بتائی اور نہیں اٹھا تھا، نہیں بولا، کوئی بھی غلط سلط وجہ بتا کر وہ ایڈجسٹ کرنا چاہ رہا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ غلط بول رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ شفقت کر دینا، بھلائی کرنا، چھوڑ دینا. وہ آدمی اگرچہ کہ کوئی نہ کوئی عذر غلط بیان کر دے، تو کوئی جھگڑے کے معاملے میں، کوئی معاملات میں کوئی آدمی اوٹ پٹا غلط سلط بھی اگر وجہ بتا دیتا ہے تو ساری چیزیں معلوم ہونے کے بعد بھی میرے کو معلوم ہے تو غلط بول رہے ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں بولنا، سب سمجھ کر بھی خاموش رہنا. ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں نا، اوکے، بات کو ختم کر دینا. تو معاملہ داری میں اچھے رہنا، لوگوں کے ساتھ سلوک میں. تو کئی بھی معاملات آتے رہتے ہیں زندگی میں، کرایہ دار مکاندار کے آتے، اڑوس پڑوس کے معاملات آتے، دکان کے اندر آتے، کارخانے کے اندر آتے، خرید و فروخت میں آتے، کہیں جانا رہتا، سفر کے اندر آتے. تو ایسے جگہ بہت سارے معاملات آتے، چھوٹی موٹی چیزیں آتے رہتی ہے. میں یہاں پر رکھ دیا تھا، میرے نہیں ملا، آپ دیکھے کیا؟ ارے میرے کو چور سمجھ رہا کیا؟ نہیں میں نہیں دیکھا. بولا آپ پوچھے کیسا ہے؟ تو یہ ایسا بولتے ساتھی بگڑ جاتے ہیں. نہیں، آپ اپنی وجہ بتا دیں، نرمی برتے، اس میں کوئی سخت کلامی. وہ آدمی کا پریشانی میں آدمی کچھ بھی پوچھ لیتا ہے، کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ اچانک ان سے پوچھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو چور بول دیا ہے. اب پوچھا، ارے میں نہیں بولنے کے بعد آپ دیکھیں کیا؟ پھر اگر پوچھا، ارے بابا ہوتا ہے ایسا، آپ کیوں اتنا ہو رہے ہیں؟ ایک آدمی کی کوئی چیز گھر میں نہیں ملتی ہے، وہ جاتا ہے سیدھا کمرے میں جا کر دیکھتا، یہاں پر رکھا تھا، یہاں رکھا تھا، تابدان پورا دیکھ لیتا، پلنگ پر دیکھتا، ادھر دیکھتا، اسٹینڈ دیکھتا، پھر نکل کے آتا، آ کر اب دیوان خانے میں بیٹھے گا، پھر جا کر دوسرے کمرے میں دیکھے گا، پھر وہی کمرے میں جاتا جہاں پر پہلے دیکھ کر آیا تھا، نہیں شاید دیکھ لیں گے. تو ایسے ہی کسی سے پوچھا تھا، تو جیسے وہ کمرے میں جا رہا تھا تو خود اپنے اوپر اعتماد نہیں تھا کیا؟ بہرحال پریشانی میں آدمی 1 سے 2 ہوگا، 3 ہوگا جا کر کمرے میں دیکھے گا. تو آپ اس کو پاگل تو نہیں سمجھیں گے. ہوتا ہے جب کوئی چیز نہیں ملتی تو آدمی ایسا
समझने लगता है, कुछ ना कुछ टेंशनों की वजह से करता है। तो कभी कोई टेंशन में हो, परेशानी में हो, वो कुछ ऐसा बोल दे जो जुमला आपको अच्छा नहीं लगे, तो आप उस पर गिरफ्त ना करें, उस पर सख्ती ना करें, नरमी करें, उस चीज़ को भुला दें। अब आप किसी और को बोलेंगे, याद रखेंगे, तो उससे दिल के अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो जाएगी, दिल के अंदर दिल में एक चीज़ आ जाएगी, वो चीज़ अच्छी नहीं। जहाँ तक है वो तमाम चीज़ों को भुला दे और तमाम चीज़ों को भलाई के साथ, बुरे जो मामला रहते हैं, झगड़े रहते हैं, नाइतफाकी रहती है, उसको एक बुरा ख्वाब समझकर ख़त्म कर देना चाहिए। उसको ले लेके बैठना, उससे सेहत गिर जाएगी, हालात ख़राब रहेंगे, हमेशा तनाव रहेगा। वो ऐसा बोलेंगे वो थे, उन्होंने मेरे को बोले बार बार वही बात याद आ रही, गलत है। आपको बार बार याद आ रही जो आप कह रहे हैं, आप किसी और काम में मसरूफ हो जाइए। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा, उनका चेहरा देखे तो गुस्सा आ रहा है, तो आप चेहरा मत देखिए वो टाइम पर। तरीका है, जब कभी झगड़ा हो जाए और गुस्सा आ जाए आपको, तो तरीका है उसका कि वो आदमी जिस पर गुस्सा आ गया उसका चेहरा नहीं देखना, फौरी से वहां से हट जाए, चेहरा ना देखें। और आप खड़े हुए हैं गुस्से की हालत में, बैठ जाए, बैठने से गुस्सा आधा कम हो जाएगा। उसके बावजूद भी कम नहीं हो रहा है, आप चित लेट जाएं, क्योंकि इंसान खाक से बना है, मिट्टी से बना है, मिट्टी की तरफ आप आ जाएंगे, पूरा का पूरा जमीन पर लेट जाएंगे, तो गुस्सा वैसे ही कम हो जाएगा। हम तो इस तरह से बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर्स इसको ये कहते हैं नहीं, जब गुस्सा आता है तो आदमी के दिमाग पर खून उतना नहीं आता है, जितना बॉडी पर खून चलता है उतना उसके दिमाग को नहीं मिलता है, तो दिमाग को ज्यादा बोलता है ना आदमी गुस्से की वजह से, सर 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 अल्फाज बहुत तेजी से आते हैं, आदमी की आंखें लाल हो जाती है, रंग भूल जाती है, और गलती वो करा हुआ है, ये सजा अपने आप को दे रहा होता है। सजा किसको दे रहा है? गुस्से की वजह से अपने आप को, ये सबसे बड़ी सजा होगी। गलती वो करा हुआ है और गुस्सा गलत बोल दिया, वो कैसा बर्दाश्त करना, बर्दाश्त नहीं करेंगे तो उसको क्या तकलीफ हो रही है, अब आपको सजा मिल रही है। एक आदमी है, आपसे पैसे लिया 1000 रुपये, मैं दे देता हूँ, कल दे देता हूँ, फिर कल बोला 2 दिन के बाद दे लो ना, एक हफ्ते में दे दो, थोड़ा टाइम दे दीजिए, फिर बोला 3 दिन के बाद आओ, गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, तो गुस्से में क्या करें, घर में गए कांच के पूरे बर्तन तोड़ दिए, अभी भी परेशान किया, मुझसे पागल बनाया, अरे वो 1000 रुपये नहीं दिया था, तो वो 1000 रुपये नहीं दिया था, वहां का मसला ले लेके आप अगर गुस्से से पूरा अपने बर्तन तोड़ ले, ये तो दानिशमंदी नहीं है, ये तो अक्ल के खिलाफ है काम। ऐसे कोई आदमी गलत सलत बोल दिया, उस पर गुस्सा आ गया, थोड़ा सब्र कर लेंगे तो वक्त गुजर जाएगा, उसके साथ ही दिमाग बिल्कुल हो जाएगा। तो कई मौके आते हैं कि उस पर हमको सब्र करना होता है। बस में जो है कोई बैठा हुआ है, ऊपर से थूक दिया, अब गाँव देहात के लोग रहते हैं, जाहिल किस्म के लोग, अब हम जा रहे हैं नीचे से, ऊपर से थूक दिया, अब क्या करेंगे? आप गाड़ी में से निकलेंगे, उतरेंगे, वो जाकर वो गाँव वाले को समझाएंगे, वो लड़ेगा, उनके साथ 4 लंबाड़े मार पीट क्या करके आएंगे, आप क्या होगा इससे? अब आप उसको थोड़ा बता देते कि तू जो कराएंगे ऐसा हो गया बोलिए, उसके बाद जाकर आप कोई साथ बोले थे और क्या रास्ता है दूसरा, उससे लड़ेंगे तो टाइम भी बर्बाद हो जाएगा जहाँ जाना है, और उसको अकल जो है उतनी उम्र तक नहीं आई, उसको ना मदरसा पढ़ाए, ना स्कूल पढ़ाए, ना कॉलेज पढ़ाए, ना अखलाक सिखाए, ना किरदार सिखाए, ना वो दीनदार नए लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठा भी नहीं, वो भलाई उसने, आप एक वक्त में कहाँ से भलाई करेंगे? आप सीधे जाकर उसको अपना गुस्सा उतारेंगे। आप ऐसे ट्रैफिक जाम हो गई तो आदमी बैठकर गालियां देने लगते, हवा हवा में गालियां दे रहे, अरे ये किसको क्या फायदा है इसके अंदर? ये आप ये जो कर रही है जबरदस्ती का गुनाह। कोई कुत्ता सामने आ गया तो उसको गाली देते, अब कोई बिल्ली को गाली देता है, ये जानवरों के ऊपर बिगड़ते हैं, लानत है ये कुत्ते पर, लानत है ये बिल्ली पर, ये लानत है ऐसे, ये किसी भी चीज के ऊपर बोल देते, तो ये बहुत बुरी बात है। लानत जब किसी पर भेजते हैं, याद रखिए कि वो अगर अहल है लानत का तो लानत उस पर बरसती, और अगर उस पर लानत का वो अहल नहीं है तो लानत जो इसके मुंह से अल्फाज निकले वहां जाने के बाद वो अगर उसका अहल नहीं है लौटकर उसी पर आ जाते जो लानत बोला गया। तो 2 चीजें ऐसी है जो बोलने के बाद या तो सामने वाले पर बरसती है या बोलने वाले पर बरस जाती है, एक लानत, दूसरा कुफ्र। सामने वाले का काफिर है, जब ये बोल दिए काफिर है तो वो कुफ्र इसके मुंह से निकला, अब उसके ऊपर गिरेगा, वो जाकर पहले टटोलता है कि ये काफिर है या नहीं, उसके अंदर तो कुफ्र की कोई अलामत ही नहीं है, ठीक है, गुस्से की वजह से बोल दिया इन्हें काफिर है बल्कि, अब उसके अंदर कुफ्र नहीं था तो ये खुद काफिर हो जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब एक शख्स दूसरे को काफिर कहता है तो दोनों में से एक काफिर जरूर होता है, दोनों में से एक काफिर जरूर होता है। तो कभी किसी की बात पर बिगड़ कर तुम तो काफिर हो गए, तुम तो काफिर, इस तरह से जुमला बोल देते हैं, तो वो काफिर बोलने से अगर वो काफिर है तो यकीनन वो काफिर वो है, उस पर चलेगा कुफ्र बोलने पर, नहीं रहा तो क्या होगा ये समझिए। तो किसी पर भी बिगड़ कर गैर जरूरी तौर पर मुतशद्दिद बन गए, इसको काफिर बोल दिया, उसको काफिर बोल दिया, अरे उन्हें उनके पीछे नमाज पढ़ा था, उन्हें काफिर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो नमाज किसी के पीछे पढ़ा था, क्या समझ के पढ़ा था, उसकी अकल क्या है, किसके पीछे पढ़ा, कौन है, क्या उसको क्या मालूम है, सारी बात कुछ भी नहीं मालूम होता है, बस समझ में नहीं आता है लोगों को।
تو اس کے اوپر ان کو یہ وہ اس طرح کے سخت ترین جملے بول دینا، معاملہ داری میں کچھ کر دیے تو اس کے اوپر کافر بول دینا، یہ غلط بات ہے۔ تو اپنی زبان کی حفاظت ہونا چاہیے، کیونکہ دو چیزوں کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائے گا، دو چیزوں کی وجہ سے، ایک زبان، دوسرا شرم کا، یہ دو گناہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دو مجھے اپنی زبان کی اور اپنی شرم کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو جنت کی ضمانت ہے اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے، جو اپنی زبان کی گارنٹی دے دیتا ہے کہ میں اپنی زبان سے گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ انسان کے اندر جو گناہوں کا انبار لگتا ہے وہ زبان کی وجہ سے لگتا ہے۔ کتنا جھوٹ بولتا ہے انسان، وہ زبان سے ہوتا ہے، ایسے ہی بولتا ہے بے فائدہ، کہاں ہے پوچھے تو وہ رہتا ہے ایک جگہ پر، رہے گا ایک محلے میں اور اٹھا کر دوسرا محلہ ہوتا ہے، اور جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اطراف میں چار لوگ سن رہے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایسا جھوٹ بولتا ہے، اس کی اب کبھی ویلیو نہیں رہے گی مارکیٹ میں۔ اس کے تمام دوست سمجھتے کہ بھائی میں کو سنا، بیٹھا ہوا تھا 3 آدمیوں کے ساتھ میں، فون آیا تو کہاں ہے، مجھے ایک جگہ بتا رہا ہے، ایک جگہ، لیکن اس کا مطلب یہ پکا جھوٹا ہے۔ جب بھی اب یہ صحیح بھی بولے گا اس کا دوست اس پر یقین نہیں کرے گا، یہ کیونکہ یہ اپنے آپ کو بگاڑ لیا ہے، یہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں اس قسم کا گندا انسان ہوں۔ جب یہ خود لوگوں کے سامنے شو کر رہا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، تو آپ 2-3 آدمی کا بھی حیا نہیں کرے، آپ اللہ سے بھی حیا نہیں کرے، فرشتوں سے بھی حیا نہیں کرے، اور جو دوست آپ کے دوست ہے وہ دوستوں کو آپ دشمن بنا رہے ہیں چھوٹا شخص ثابت کر کے، یہ بڑی غلطی ہے۔ اس قسم کے کام کر کے پورے دوست ٹوٹ جاتے ہیں، بھلائیاں ختم ہو جاتی ہے، معاملات بہت خراب ہوتے ہیں۔ یہ سب جو گناہ ہیں زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا، کاروبار میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر بولتے ہیں نہیں اتنے میں تو ہم کو بھی نہیں پڑتا، اب وہ ریٹ کم کرنے کے لیے کوئی بولتے ہیں تو فوری سے ایک جملہ بولتے ہیں یہ ریٹ میں تو ہم کو بھی نہیں پڑتا، حالانکہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو خود معلوم ہے 100 روپے میں ان کو خود ملا ہے، وہ 140 روپے میں بیچ رہے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ 110 روپے میں دے دو تو اتنا غصہ آئے گا، وہ فوری سے کیا بولیں گے 110 میں تو مجھے بھی نہیں پڑا، حالانکہ 100 روپے میں 80 روپے میں بھی پڑ جائے گا۔ تو اس طرح سے جو جھوٹ بولتے ہیں، اور بعض دفعہ کیا کرتے ہیں قسم اٹھا لیتے ہیں، ارے قسم سے ہم یہ جو ہے مال جو ہے میں اتنے میں ڈال دے رہا ہوں، اتنا تو میرے کو بھی نہیں پڑتا، بس ضروری تھا، جانا تھا میرے کو، تھوڑا سا مال رہ گیا اس لیے بیچ دے رہا ہوں۔ تو قسم کھا کر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قسم کھا کر مال بیچتا ہے تو اس کا مال بک جاتا ہے لیکن اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ تو کاروبار کرتے وقت چھوٹی قسمیں کھا کر کاروبار کرنا، تو قسمیں کھانے سے کاروبار ہو جائے گا، مال بک جائے گا، سامنے والا خرید لے گا۔ موسم رہتا آم کا سیزن، وہ کہتے ہیں کہ 80 روپے کلو دے دو، نہیں 80 سے نہیں آتا، 100 روپے تو میرے کو ہی پڑا تھا، جہاں تم 100 مہینے پڑا بنا تو پھر 100 سے ہی دے دو، ٹھیک ہے دے دو۔ اب وہ پڑا تھا ان کو 40-50 سے 60 سے، اللہ کو معلوم کیا ریٹ تھا، آدھا ریٹ بڑھا کر بھی بیچ دیتے جو اصل قیمت ہوتی ہے اس سے، کیونکہ ان کو دوسرے خرچے رہتے، بٹی کا ٹھیلا بٹی جو رہتی اس کا خرچہ نکالنا، لیبر کا، وہ تمام چیزیں دیکھنا رہتا، تو وہ جھوٹی قسمیں کھا کر کاروبار کرتے ہیں، حرام ہے اس طرح سے کاروبار۔ ایسا جھوٹ بولنا اور ایسی قسم اٹھا لینا، واللہ کہہ دینا میرے کو نہیں پڑا بننا، یہ نہیں، آپ بولیے میں اتنے میں نہیں دے سکتا ہوں، اتنا تو نہیں اتنے میں تو میں نہیں دے سکتا ہوں، آپ یہ بولیے، لیکن پڑھتا نہیں، میرے کو خود نہیں آیا، یہ سب چیزیں نہیں۔ تو بات چیت میں سچائی ہونا چاہیے، کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، تو یہ سب زبان کے گناہ میں سے۔ اور بعض دفعہ آدمی آئی وٹنس بن جاتا ہے جبکہ وٹنس رہتا ہی نہیں، وہ جگہ پر رہتا ہی نہیں، اور میں خود تھا جی میں خود سنا بولتا ہوں۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ ہے اس کی، جو نہ رہ کر جھوٹی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں خود سنا ہوں، میں خود وہاں پر تھا۔ تو جھوٹی گواہی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ زبان کے گناہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جاتے ہیں، اس میں سے ایک جھوٹی گواہی دے دینا ہے، نہ رہ کر نہیں بھائی میں تو نہیں دیکھا، ہو سکتا ہوا، ہو سکتا نہیں ہوا، پیچھے ہٹ جائیں اس میں۔ وہ معاملہ جو بھی بات آپ کے سامنے آ گئی، آپ کو بول رہے ہیں ارے تم تھے نا جی وہاں پر، ارے انہوں نے بول دیا نہ تھا، نہیں میں نہیں تھا، نہیں تھا تو نہیں تھا، نہیں سیٹ ہے تو وہ سیٹ ایک وقت 2 وقت میں سمجھ جائے گا کہ میں جب بھی جھوٹی گواہی لوں گا یہ دے دے گا۔ ارے تم تھے نا یہاں، انہیں پوچھا نہیں تھا اپنے کو 500 بولے تمہیں دیا، نہیں دیے، ارے تو جھوٹ کیوں بولا، نہیں میں نہیں تھا وہ ٹائم پہ۔ آپ 1-2 وقت بولیں گے، کوئی بولتا نہیں بھائی یہ جھوٹ کی گواہی کا سے تیار نہیں ہے، اس کو چھوڑے گا، کاروبار میں سے دوسرے کو پکڑے گا۔ کوئی بھی بولے گا اپنے کو جھوٹی گواہی دینا ہے، سیٹ خوش ہو جائے گا تو اپنے کو ماہانہ کچھ بڑھ جا دے گا، یا تھوڑا پہلے جانا رہے گا تو چھوٹ دے دے گا، چلو جھوٹی گواہی کا بھی کام کر لے گا ساتھ ساتھ۔ تو آپ کی جاب میں اگر جھوٹ بات اگر آ رہی ہے تو وہ ٹائم پر آپ جو ہے نہیں میں نے دیکھا بول کے بول دو، تو ارے دیکھو بول کے بولا تھا، نہیں میں دیکھا اس نے تھا بول کے بول، جھوٹ بولو بول کے سمجھاتے بعد میں، نہ بابا نہ یہ کام نہ ہوتا، میں پیسے کا جھوٹ بولنے کی قیمت لے رہا ہوں، میں کام کے پیسے لینے کے لیے آپ پہلے سے طے تھا کیا اس کاروبار کے اندر تھوڑا میں جھوٹ بولتا ہوں اس میں آپ کو حامی بھرنا ہے۔ تو اس قسم کے جو لوگ کام کرواتے ہیں وہ کاموں کے اندر ہرگز نہیں پڑنا۔ تو یہ جو حرام کام ہوتا ہے یہ زیادہ تر زبان سے ہوتا ہے، یہ زبان کی جو گناہ ہے اس کے اندر آدمی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کر دیتا ہے۔
یہاں کی سنا، وہ امانت میں خیانت، 4 آدمی کی بیٹھک میں ایک بات ہوئی کسی کے بارے میں، لے جا کر دوسرے کو سنا دیا، آپ کے بارے میں بیٹھے تھے انہوں نے 4 جنے وہاں پر تھے، اب وہ چاروں کا نام بھی بتائے گا، امانت میں خیانت، وہ بیٹھک کی بات دوسری طرف بتا دے گا، تو یہ امانت میں خیانت کا گناہ بھی ہو جائے گا اس کو، اور ساتھ ہی ساتھ غیبت کا گناہ بھی ہو جائے گا۔ غیبت تو اس وقت ہے کہ ایک آدمی بولا تھا وہ جا کر دوسرا یہ کہ پوری بیٹھک کے اندر 4 لوگ طے ہوا تھا کہ بھئی یہ بات کریں گے، لیکن کسی کو بولنا نہیں، ہم نے یہ کر لیں گے، سب کے سب متفق ہے وہاں پر، لیکن اس وقت پوری بات چیت سن لے کے اب ادھر جا کر لگا رہا ہے، اب اس سے دوستی چاہیے، ان کو تم سے دشمنی کرانا ہے، یہ کام کریں گے۔ تو اس طرح کے بد اخلاقی والے کام جو ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، اور پھر کیا کہتے ہیں پتہ ہے، نہیں میں ڈرتا نہیں، میں منہ پر بولتا ہوں، ارے معاذ اللہ یہ کیا ہے، یہ تو اور بھی بدمعاشی ہے، یہ چھپ کر نہیں، ارے بھائی انہوں ایسے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ ایسا بولتے پیچھے نہیں بول رہا ہوں، میں بد پیچھے بول رہا ہوں، میں غیبت کر رہا ہوں، کیا میں منہ پہ بولتا ہوں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہلاکت ہے فرما رہا، جو منہ پر تانا دیتا ہے، یا منہ پر ہی تانا دے گا، میں ڈرتا نہیں، کس سے نہیں ڈرتا، وہ تو کمزور ہے، اس سے نہیں ڈرتا، اللہ سے تو ڈر، اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، تو یہ وَيْلٌ لِكُلِّ اس کے لیے فرمایا، کہ اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے جہنم کی وادی، اس کے لیے جو منہ پر ہی لوگوں کو تانا دے دیتا ہے، ایک دم بد اخلاق، کہ بھائی سامنے بولوں گا تو کیسا دکھے گا، نہیں بھائی میں بولتا تو منہ پر ڈرتے کرتے نہیں، میں بالکل ایسے ہی بولتے تھے، تو ایسے جو ہے بد زبان قسم کے، بد اخلاق قسم کے لوگ، یہ اللہ کو بالکل نہیں بھاتے۔ گناہوں میں کبیرہ گناہ کہ آدمی کی دل آزاری کر دینا، دل توڑ دینا، اس کو غمگین کر دینا، ڈانٹ ڈپٹ کر دینا، سب کے سامنے مذاق اڑا دینا، اس کی کھلی اڑانا، ایک آدمی کو تھوڑی سمجھ نہیں ہے تو سب کے سامنے اس کا مذاق بنا کر دلچسپی اور مشغلہ لینا تاکہ سب لوگ ہنسے، ہاں بھائی یہ کمزور دکھ رہا ہے، پلٹا کے جواب نہیں دیتا، چلو